Bismillahirrahmanirrahim. Short stories in English LLB. The story is The Enemy. The Enemy. Last story. V.S. Naipaul. Naipaul نوبل پرائز یافتہ ہے، برٹش رائٹر ہے، اس کا گرینڈ فادر انڈین تھا۔ 1932 میں پیدا ہوا ہے، 83 سال کا اس وقت انگلینڈ میں رہتا ہے۔ اس سٹوری کے 3 میجر کریکٹر ہیں۔ فرسٹ کریکٹر ہے بوائے، سیکنڈ کریکٹر مدر، تھرڈ کریکٹر فادر۔ بوائے یہ اپنی ماں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ یہ وید شخص نہیں ہے جو اپنی ماں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ یہاں پر 10% بوائز یا گرلز ایسی ہوں گی جو اپنی ماں کو اپنا دشمن سمجھتی ہوں گی۔ یہ اپنے پاسٹ کو بیان کرنے میں ایموشن لیس ہے، کوئی جذبات شو نہیں کرتا، اسٹریٹ فارورڈ باتیں کہتا ہے اپنے پاسٹ کے بارے میں۔ یہ لڑکا یہ ڈیسیژن لینے میں اسٹرانگ ہے۔ مادر، اس کی ماں اپنے بیٹے سے محبت تو کرتی ہے، لیکن وہ اس انداز سے محبت کرتی ہے کہ بچے کو پتہ نہ چلے کہ وہ اس پر فریفتہ ہے، کہیں بچہ شرارتی نہ ہو جائے، من چلا نہ ہو جائے، بلکہ بچہ کنٹرول میں رہے۔ یہ کروول ہے، انر بونز، ایگوئسٹ ہے، اور یہ ہر دھرم قسم کی عورت ہے، انا پرست کہتے ہیں۔ تھرڈ کریکٹر فادر، پراؤڈ ہے لیکن اسپریچول بھی ہے، اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اور اسے کچھ سکھانا بھی چاہتا ہے۔ 3 کریکٹرز آر اوور دیئر۔ بوائے اپنی ماں کو دشمن سمجھتا ہے، ایموشن لیس ہے، اسٹرانگ ڈیسیژن لیتا ہے۔ مدر اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے ود آؤٹ اینی شو، کروول ہے، ایگوئسٹ بھی ہے۔ فادر پراؤڈ ہے لیکن اسپریچول ہے، اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اور اسے کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ ریوائز دیز کریکٹرز ونس بائی اون۔ دا بوائے، مدر، فادر۔ لڑکا خود ہی اس کہانی میں نریٹر ہے، وہی بتا رہا ہے ساری باتیں۔ لڑکا اس وقت بڑا ہو چکا ہے اور اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میری ماں مجھے فیورز نہیں دیا کرتی تھی، میرا فادر مجھے فیور دیا کرتا تھا، تو بیٹے نے باپ کو ہی پریفرنس دی۔ میں اپنی باپ سے زیادہ محبت کرتا تھا اور اپنی ماں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، کیونکہ میری ماں میرے باپ کو برا بھلا کہتی تھی۔ شاید اس کا باپ ایک بزنس مین تھا جس کی فیکٹری میں کچھ ملازمین بھی تھے، وہ ان ملازمین کو مارا بھی کرتا تھا اور ملازمین اسے تھریٹ بھی کرتے تھے کہ وہ اسے مار دیں گے۔ یعنی کہ یہ فیملی، باپ، ماں اور بیٹا، یہ تھریٹ میں بھی تھے مسلسل۔ اور اس لوکیلٹی میں، جس لوکیلٹی میں یہ رہتے تھے، وہاں پر یہ ایک کنونشن تھی کہ باپ بیٹوں کو مارا کرتے تھے، مائیں غصہ کیا کرتی تھی۔ لیکن یہ بیٹا سینسٹیو ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا باپ اس سے تھوڑی محبت کرتا ہے، لیکن ماں تو سرے سے بالکل نہیں کرتی۔ اور ماں کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ بھی ایسا تھا کہ کہیں سے محبت شو نہیں ہوتی تھی، وہ ایگوئسٹ تھی اور ہر وقت اپنے ہسبینڈ کو لان تان کرتی رہتی تھی اور اسے سفر کرتی تھی، مشکل میں ڈالے رکھتی تھی۔ ایون کہ اس کے باپ نے ایک بار کہا کہ آؤ گھر تبدیل کرتے ہیں، تو اس کی ماں نے کہا گھر تبدیل کیا تو میں گھر ہی چھوڑ دوں گی، اور گھر تبدیل نہیں ہوا۔ زندگی اسی طرح آگے بڑھتی رہی۔ بس ایک دن پھر ان کے درمیان میں زبردست لڑائی ہوئی اور پھر ان کو ماں اور باپ آپس میں الگ ہو گئے
اور پھر لڑکے نے کہا، لڑکے کو ماں نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گے، بیکاز دیٹ واز سیکورٹی، سیفٹی، کہ لڑکا ساتھ ہوگا اس کے تو وہ زیادہ سیف محسوس کرے گی. لیکن لڑکے نے ماں کی نسبت باپ کو پریفرنس دی، ترجیح دی، اور باپ کے ساتھ رہنے کا ارادہ کیا پختہ، اور باپ کے ساتھ رہنے لگا. اور باپ نے اسے 3 چیزیں سکھائی. تمہارا اصل باپ گاڈ ہے، خدا ہے. دوسری بات، اس نے اسے لاز آف گریویٹی سکھائے، کشش ثقل کے قانون سکھائے. تیسرا، اس نے سکھایا رنگوں میں فرق، کلرز کے بارے میں اسے نالج دیا. باپ جو کچھ جانتا تھا اس نے وہ بچے کو سکھایا. اور اس کا باپ اکثر کہا کرتا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری موت سے پہلے تم ایک اچھے آدمی بن جاؤ. پھر اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس لڑکے کو ماں کے ساتھ رہنا پڑا. جب میں ماں کے ساتھ رہ رہا تھا، مجھے یاد ہے ایک بار مجھے ماسٹر نے اچھے نمبر دیے تھے، 12 میں سے 8 مارکس دیے تھے. تو میں گھر آیا، میں نے کہا کہ مجھے آج کلاس میں فرسٹ پوزیشن ملی ہے. تو میری ماں نے یقین نہیں کیا اور اس نے مجھ پر غصہ کیا. میں ماں سے ڈرتا تھا. اور یہ فاصلہ مزید بڑھ گیا جب اس نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا اور کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تمہارے اتنے مارکس نہیں آ سکتے کیونکہ تم ایک نکمے آدمی ہو. لڑکے نے ہاسپٹل میں جاب کرنی شروع کر دی اور ماں نے کہا ہاں تمہارے لیے یہیں جاب ہی ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے تمہارا اچھا انجام ہے، تمہیں یہیں کام کرنا چاہیے. لڑکا کہتا ہے کہ ماضی میں کبھی بھی جب میں اسکول گوئنگ تھا اپنی ماں سے اپنے بوٹ کے لیسز نہیں بندھواتا تھا، کیونکہ میری ماں ایک تو بہت زیادہ غصیلی تھی اور غصہ کرتی تھی. اسے اس بات پر غصہ آتا تھا اگر میں اپنے لیسز خود نہ باندھ سکوں یا غلط باندھ دوں، اور میں اس کے قریب تو کبھی نہیں آتا تھا کہ میں کہوں کہ میرے لیسز باندھے. اس نے مجھے فری چھوڑ دیا. وہ مجھے لان دان کرتی رہتی. وہ میری دشمن تھی، میری پکی دشمن تھی وہ میری ماں. پھر ایک دن یہی لڑکا ہاسپٹل میں سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. یہ ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور بے ہوش رہتا ہے، اور ہوش میں آنے پر اس کے دوست سہارا لے کر اسے گھر آ پہنچاتے ہیں. جب اسے گھر آ پہنچاتے ہیں تو گھر میں اس کی ماں اسے دیکھتی ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے. اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کو پہلی بار انکشاف ہوتا ہے کہ نہیں، مجھ سے تو کوئی شخص بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ میری ماں ہے. اور وہ سوچتا ہے کہ میں اس لمحے کو قید کر لوں کسی طرح سے، اور یہ سب سے اچھا مومنٹ ہے. اسٹوری از اوور. سو دا ایکچوئل تھنگ از ان دا اسٹوری تھیمز کی اگر بات کرتے ہیں تو ویسے اسٹوری ریلیشن شپ کے اوپر ہے، خاص طور پر ماں اور بیٹے کے. فرسٹ آف آل ان تھیمز دیر از ٹائٹل. ایگزام میں پوچھا جائے گا، پہلے یہ کویشچن آ بھی چکا ہے کہ ایلیبوریٹ دا ٹائٹل آف دا پوئم اور ٹائٹل آف دا اسٹوری. ٹائٹل کیا ہے اس کا؟ دا اینیمی. لڑکا اپنی ماں کو دشمن سمجھتا ہے. فادر اپنی وائف کو بھی دشمن سمجھتا ہے، وائف اپنے ہسبینڈ کو بھی دشمن سمجھتی ہے. تو یہاں پر ایک رائیول کنڈیشن ہے، ہر ایک دوسرے کو دشمن سمجھتا ہے. اور لڑکا زیادہ سینسٹیو ہے اور وہ اپنی ماں کو مسلسل دشمن سمجھتا ہے. بڑے بڑے رائٹرز ہیں، چارلس ڈکنس جس کی آپ نے پہلی شارٹ سٹوری پڑھی ہے دا سگنل مین. وہ اپنی ماں سے شدید نفرت کرتا تھا کیونکہ اس کی ماں اسے ایک بوٹ پالش والی فیکٹری میں اس نے اسے لگوا دیا تھا اور ان کے حالات اچھے ہو گئے تو پھر بھی اسے وہاں سے جاب نہیں چھڑوائی تھی. سلویا پلیتھ اپنی ماں سے نفرت کرتی تھی. ترگنیف رشین رائٹر ہے، وہ اپنی ماں سے اس لیے نفرت کرتا تھا کیونکہ اس کی ماں اپنے ملازمین پر 100 غلام اس کے پاس تھے تو ان پر ظلم کرتی تھی. تو یہاں پر باپ بیٹے کے درمیان میں ایک سٹرین ہے، ماں اور بیٹے کے درمیان میں ایک شدید سٹرین ہے اور وہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں. دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ ریزنز کیا ہیں؟ کیونکہ ماں کا ٹریٹ کرنے کا انداز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، غلط ہے. بلکہ فیئر دوسرا ایلیمنٹ اس میں ہے، فیئر کا. بچہ فیئر محسوس کرتا ہے، ایون کہ وہ شو لیسز بھی اپنی ماں سے نہیں بندھواتا.
माँ भी फेयर महसूस करती है क्योंकि उसके बाप को और उस फैमिली को थ्रेट है बाहर घूमने वाले लोगों से। इसमें एक थीम है चाइल्ड अब्यूज़ का और वायलेंस, बच्चे पर तशद्दुद। बच्चे को हर वक्त लान तान का निशाना बनाया जाता है जिससे उसकी साइकी डिस्टर्ब है और वो दुश्मन समझता है अपनी माँ को। वायलेंस, इसके अंदर वायलेंस का भी एलिमेंट है। वायलेंस वहाँ पर, ये वायलेंस का एक कल्चर है वहाँ पर, और लोग वहाँ पर अपने बच्चों पर वायलेंस तशद्दुद करते हैं। वायलेंस की एक निशानी, वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो उसके फादर को मुसलसल थ्रेट करते हैं, वायलेंस। और फादर जो है वो वर्कर्स को मारता है, पीटता है, वायलेंस। और उसका फादर जो है, और वो वहाँ पर वैसे कल्चर है कि वालदैन जो हैं, बाप जो है ख़ास तौर पर बच्चों को मारते हैं। देयर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ प्राइड। फादर के अंदर बेपनाह प्राइड है। इंतहाई ख़तरात के बावजूद भी वो घर में रहता है और वहीं उसी रीजन में रहता है, उसी इलाके में। रिवेंज का एलिमेंट भी आपको इस स्टोरी में मिलता है कि वहाँ पर लोग पॉसिबली वो नरेटर के फादर से, यानी कि लड़के के फादर से रिवेंज लेना चाहते हैं किसी किस्म का। हमें इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है और स्टोरी के अंदर भी इसकी डिटेल नहीं है। लव का एलिमेंट मौजूद है स्टोरी में। स्टोरी एक्सप्लोर करती है डिफरेंट काइंड ऑफ लव, स्पेशली मदर एंड फादर, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान लव, और बेटे का बाप से मोहब्बत, बाप की बेटे से मोहब्बत, मदर की बेटे से मोहब्बत और बेटे की फिर मदर से मोहब्बत। ये यहाँ पर स्टोरी के थीम्स में ये चीज़ एलाबरेट की गई होती है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टोरी नहीं है, इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको स्टोरी की लाइन लेंथ मौजूद है, उसके मुताबिक आपने स्टोरी को डील करना है। सवाल मोस्टली यही आता है कि टाइटल पर या बच्चा क्यों उसे एनिमी समझता था। इस स्टोरी के अंदर वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़ मौजूद है, मोस्टली यही टॉपिक है। और इस टॉपिक पर आप रीजंस एंड काजेस जानते हैं कि बच्चा अपनी माँ से नफरत इसीलिए करता था क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट बहुत बुरी थी। क्या क्या बुरी ट्रीटमेंट थी, वाक़यात लिख देंगे कि एक बार वो लेसेस नहीं बंधवाता था उससे, एक बार उसे अच्छे मार्क्स मिले तो उसे अप्रिशिएट नहीं किया गया, उसकी माँ उससे लान तान का निशाना बनाती क्योंकि वो बाप के साथ ज़्यादा एफिलेटेड था, टच था। लेकिन आखिर में ये सारी बात गलत साबित हुई। सेम लाइक चाइल्ड अब्यूज़ है, फिर वही बातें दोबारा आपने कर देनी है। दिस इज लेक्चरर MK भुट्टा। फ़ोन नंबर इज़ 033346555305। 305 मीन 305। स्काइप, ट्विटर और फेसबुक पर आपने आना हो तो लेक्चरर MK भुट्टा। स्काइप में लेक्चरर MK भुट्टा आपने मिलाकर लिखना है, LECTURER, साथ ही MKBHUTTA, lecturer MK Bhutta. So nice of you. Thank you very much for being here.